جذبہ تو ایک ہی تھا اور اس وقت جذبے بہت سچے تھے اور اس وقت لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے بہرحال ایک علاقہ چاہیے اور ان کے لیے اس علاقے میں وہ سب کچھ کرنا ناممکن بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اپنے نئے وطن کی ضرورت پیش آئی اور ہجرتیں ہوئیں۔ اس ہجرت کے لیے جب میں سوچتی ہوں کہ خواتین کی کیا قربانیاں تھیں، میں یہ کہتی ہوں خواتین اور مردوں کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہیے کہ اس قوم کی کتنی قربانیاں تھیں، اس میں مرد، عورتیں، بچے، بزرگ بھی اور ہر عمر کے افراد شامل تھے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی مردوں کا کام ہم دیکھیں تو مرد اگر باہر نکل کے مظاہروں میں شریک ہو رہے تھے، ریلیاں اور اسی طرح سے پروپیگیشن کر رہے تھے اپنے نئے وطن کے لیے اور اپنی آئیڈیالوجی کے لیے، تو خواتین کسی طرح پیچھے نہیں تھیں۔ گھر کا محاذ خواتین نے سنبھال رکھا تھا، لیکن وہ صرف گھر پہ نہیں تھی، وہ اپنے جیسی خواتین کو پریپیئر کر رہی تھی، اہل خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈز کو، اپنے یعنی اس وقت استاذہ خاتون کا رول تو بہت امپورٹنٹ تھا، جو بھی بات ہو رہی تھی کہ پینیٹریٹ کرے۔ خاتون وہ اگلی نسل تیار کر سکتی ہے، وہ جذبے ابھارنے میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے۔ بہت بڑا رول تھا کل بھی، اور آپ دیکھیں کہ پھر یعنی اندر کے محاذ کو تو اس نے سنبھالا، باہر کے محاذ پر بھی وہ موجود رہی، ہر جگہ مردوں کے ساتھ ساتھ، کہ وہ اس کے لیے سچی تھی اور ان خواتین نے آگے بڑھ کے مردوں کو بھی حوصلہ دیا، مردوں کے لیے بھی اس کام کو لے کے آگے بڑھنا آسان ہو گیا الحمدللہ۔ تو ایک یعنی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس وقت بھی ہوتا ہے اور خواتین جو ہیں وہ جزویات تک میں جا کے چیزوں کو محسوس کر سکتی ہیں، تو پروپیگیشن میں جو رول پلے کیا خواتین نے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اوپر ریسرچز ضرور ہونی چاہیے کہ گھر گھر میں کس طرح سے لوگ اس چیز کے لیے جم گئے تھے، اس میں خواتین کا رول بہت نمایاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ خاص خواتین تحریک پاکستان کے حوالے سے جنہوں نے بہت اہم رول پلے کیا، ان میں جیسے فاطمہ جناح اور اسی طرح سے رانا لیاقت علی خان، شائستہ اکرام اللہ، یہ ان کے بڑا اہم رول ہے۔ ایون یعنی ہندو خاتون تھی سروجنی نائیڈو، جن کا بنگال سے تعلق تھا، لیکن وہ بھی اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ تھیں کہ ہمارے لیے الگ خطہ، الگ وطن ضرور ہونا چاہیے۔ تو خواتین کے لیے بچوں کو سنبھالنا بھی اور بچوں کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا، اب امیجن کر سکتے ہیں کہ خواتین کا رول کیا ہوگا جب ان کے بچوں کو نیزوں کی انی پہ لٹکایا جا رہا تھا۔ اس وقت جو حوصلہ اور صبر خواتین کے اندر تھا، اگر وہ حوصلہ نہ ہوتا تو مرد کیسے کوئی سٹیپ لے سکتے تھے؟ جب خاندان ہجرت کر رہے تھے اور ہجرت کرتے ہوئے جب بچوں کی، بڑوں کی لاشیں کٹ رہی تھیں، تو خواتین کس قدر حوصلے سے اور کتنے عزم کے ساتھ جمی رہیں، اور جس وقت انہیں جانوں کی قربانی دینی پڑ رہی تھی، گھروں کی، مال کی، اور جس وقت اپنے علاقے کی قربانی دینی پڑ رہی تھی، پھر اپنے پیاروں کی قربانیاں دیکھ کے وہ انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، حتیٰ کہ کتنی خواتین نے اپنی عزتوں کی قربانی دی اور کتنی خواتین نے خودکشی کی۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اسے انڈرمائن نہیں کر سکتے، یہ رول بہت نمایاں اور بہت بڑا ہے۔ اور باہر کے محاذ پہ کام کرنے والوں کے لیے جب گھر کا محاذ خالی رہ جاتا ہے تو نیچرلی یعنی وہ تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ کامیابی اسی تحریک کو ملتی ہے جہاں پر یعنی بڑے، بچے، مرد، عورتیں سب ایک ہو جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے سب لوگ ایک ہو گئے تھے اور کسی طرح بھی خواتین مردوں سے پیچھے نہیں تھیں۔